الحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور علی نبی جن علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے جوہر کی تخلیق کی، جب اس پر نگاہ جلال ڈالی، غصے والی نظر ڈالی تو وہ پگھل گیا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزنے لگا، جس سے وہ پانی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی نظر رحمت ڈالی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر رحمت ڈالی تو آدھا پانی جم گیا، جس سے عرش بنایا گیا، عرش لرزنا شروع ہوا، تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تحریر کر دیا، جس سے وہ ٹھہر گیا، لیکن پانی کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا جو تا قیامت اسی طرح رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو کان عرشہ علی الماء، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ جب پھر پانی میں تلاطم برپا ہوا، جس کے باعث تہ در تہ دھوئیں کے بادل اٹھے اور جاگ پیدا ہوئی، اور ان سے ارض و سما تخلیق کیے گئے جو باہم ایک دوسرے سے منسلک تھے، پھر ان دونوں کے مابین، ان دونوں کے درمیان رب کائنات نے ہوا کی تخلیق فرمائی، جس کے دباؤ کے باعث زمین و آسمان کے طبق ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ اہل دانش کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دھوئیں سے آسمانوں کی پیدائش فرمائی کہ دھواں آپس میں پیوست ہوتا ہے اور اونچائی پر جا کر ٹھہر جاتا ہے، اور اس لیے بخارات سے تخلیق نہیں فرمائی کہ وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ پھر حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کے مابین، پھر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پانی کی طرف نگاہ رحمت فرمائی تو وہ جم گیا۔ زمین و آسمان دنیا کی اور ہر آسمان دنیا سے ایک دوسرے آسمان کی دوری اور فاصلہ 500 برس کے سفر کی مسافت کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، لیکن کوہ کاف کی ہریالی کے باعث یہ سبز دکھائی دیتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرا آسمان فیدوم یا معون، وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعائیں پھوٹتی نظر آتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہارون یا ہاریون ہے، اور وہ تانبے کا بنا ہوا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاریون ہے جو پہلے بتایا، اور وہ تانبے کا بنا ہوا ہے۔ چوتھا آسمان زہرا، وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی چاندی سے بنا ہے۔ پانچواں آسمان کا نام مزینہ یا مہرہ ہے، اور وہ سرخ سونے کا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے، وہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامعہ ہے، یہ سرخ یاقوت کا ہے، اور اسی میں بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور کے 4 ستون ہیں۔ پہلا سرخ یاقوت، دوسرا زبرجد، اور تیسرا سفید چاندی، اور چوتھا سونے کا ہے۔ بیت المعمور کی عمارت سرخ عقیق کی ہے۔ ہر روز وہاں 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہاں داخل ہوتے ہیں، پھر انہیں قیامت تک باری نہیں آتی۔ معتبر قول یہ ہے کہ آسمانوں سے زمین اس وجہ سے افضل ہے کہ یہ انبیاء کا ٹھکانہ ہے اور یہاں وہ مدفن ہے۔ زمین کے طبقات میں سے اوپر والا طبقہ سب سے بہتر ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق آباد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آسمانوں میں سب سے افضل کرسی ہے
جس کی چھت عرش الہی سے ملی ہوئی ہے۔ 7 ستاروں کے علاوہ تمام مفید ستارے اسی آسمان میں ہیں۔ 7 ستاروں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: زحل جو ہفتہ کے دن کا ستارہ ہے 7ویں آسمان میں ہے۔ مشتری جو جمعرات کا ستارہ ہے 6 آسمان میں ہے۔ مریخ منگل کا ستارہ ہے، مریخ 5ویں آسمان میں ہے۔ شمس اتوار کا سیارہ ہے جو 4تھے آسمان میں ہے۔ زہرہ جمعہ کا ستارہ ہے جو 3رے آسمان میں ہے۔ عطارد بدھ کا سیارہ ہے، عطارد 2رے آسمان میں ہے۔ قمر سوموار کا ستارہ ہے، قمر 1 آسمان میں ہے۔ اللہ پاک مزید ہمارے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔